ہمارے معاشرے میں اس وقت ایسا چلن چل پڑا ہے، غیروں کا جذبہ اس حوالے سے ہم سے بہتر ہے۔ یہ بات اپنے والدین کو سمجھانی بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن نوریہ میڈیا کے پروگرام فکری مذاکرہ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب، اور میرے ساتھ آج شیخ عظیمی صاحب کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ایک معلم ہیں۔ میرے خیال میں معلمی کا منصب ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، معلم ہمیشہ معلم رہتا ہے۔ اور پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو معلم بھی نہیں کہتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں متعلم ہوں اور میں ہمیشہ سے سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا رہوں گا، اور جو سکھا رہا ہوں اس کو میں آگے منتقل کرتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلا سوال میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی لائف جرنی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، تعلیم کا احوال، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو 35 سال ماشاءاللہ تدریس کی ہے، تو کچھ ہمارے سامعین کو سوال۔ بہت شکریہ۔ جیسے وہ آپ نے فرمایا، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ 1985 میں نے لشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا اور میں نے سرجری میں اسپیشلائزیشن کی۔ پہلے پاکستان سے کی FCPS، پھر میں برطانیہ گیا اور وہاں سے میں نے FRCS کیا، اور اس کے فوراً بعد مجھے ایک موقع ملا اور میں آسٹریلیا چلا گیا 94 میں۔ ہاں، وہ ایک طرح کی شارٹ فیلوشپ تھی، اور اس زمانے میں یہ جو لیپروسکوپک سرجری ہے نا، جو بغیر چیرے کے سرجری کرتے ہیں، یہ 1985 میں پہلا آپریشن دنیا میں ہوا تھا، اور 1991 میں پہلا آپریشن پاکستان میں ہوا تھا، اور میں 1994 میں مجھے اللہ نے توفیق دی اور میں وہاں گیا، اور وہاں سے وہ میں سیکھ کے آیا۔ یعنی پاکستان میں وہ بالکل نئی ٹیکنالوجی آئی، کچھ لوگ تھے ہمارے بزرگ جو ہم سے ذرا دو سینئر تھے، لیکن یہاں پھر جب میں آیا تو پھر میں ملتان میں اس وقت تھا، اور پھر میں بعد میں بہاولپور چلا گیا، کچھ عرصہ میں اسلام آباد میں بھی رہا، شفا انٹرنیشنل میں، اور وہاں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بہت سارے لوگ ٹرینڈ کیے۔ اب اس پورے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر، اور پاکستان میں اور جگہوں پر بھی، جتنے لوگ لیپروسکوپک سرجری کر رہے ہیں ان میں سے اکثر میرے شاگرد ہیں یا میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی میں دادا استاد ہوں ان کا۔ تو اللہ نے، اور پھر یہ کہ میں پڑھاتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں وہاں پہلے بہاولپور میں پہلے پروفیسر تھا، پھر اور بھی جگہوں میں پڑھاتا رہا، میں وہاں شفا انٹرنیشنل میں بھی ایسوسیٹ پروفیسر تھا، پھر وہیں پھر میں ہیڈ آف سرجری تھا، اور پھر میں پرنسپل وہاں کا بنا، اور ایز اے پرنسپل میں ریٹائر ہوا۔ تو یہ پھر انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹس، ان سب کو پڑھانے کی اللہ نے توفیق دی۔ ریٹائرمنٹ کب ہوئی آپ کی؟ اب 3 سال پہلے۔ 3 سال پہلے جی۔ لیکن استاد کبھی ریٹائر ہوتا نہیں ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یقیناً آپ نے اپنے اس پروفیشن کو برقرار رکھا ہوگا، اور پرائیویٹ لیول پہ آپ یہ سلسلہ چلاتے رہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ میں اصل میں کالج آف فزیشین سرجن سے میں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن بھی کیا تھا، MCPSHP۔ اس کی وجہ سے میں کالج جو کراچی میں ہے آپ کا نا کالج آف، وہاں میں اس کی فیکلٹی میں ہوں، اور جو ہمارے جس طرح BA کر کے لوگ BEd کرتے ہیں نا، اور BEd کرتے ہیں تو تب وہ پڑھانے کے لیے استاد بنتے ہیں، تو ابھی حکومت نے قانون بنایا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر پروفیسر بنے تو اس کو اس میں ایجوکیشن میں بھی ڈگری لینی ضروری ہے، تو وہ جو ڈگری ہے میں اس کو پڑھاتا ہوں۔ تو اس کے پڑھانے کی وجہ سے پھر اسی وجہ سے سوشل میڈیا میں میرا کچھ تھوڑا سا وہ ہوا عمل دخل، اس لیے کہ وہاں میں کوگنیٹو سائیکالوجی پڑھاتا ہوں، پڑھانا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، میٹا کوگنیشن کیا ہوتی ہے، پڑھنے کی کیا ٹیکنیکس، اس کی وجہ سے وہ سافٹ سکلز، اور یہ وہ پھر جب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوا تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرا تعارف ہو گیا۔ دوسرا تعارف ان کا یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر بہت زیادہ سنے جانے والے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتے، لیکن حقیقی معنوں میں بلا مبالغہ یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، اور ان کو سننے والوں کی تعداد یقیناً دن بدن بڑھ رہی ہے، اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ عظیمی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عظیمی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کچھ ایک ایسا چلن چل پڑا ہے کہ ایک آدمی ایک فن سیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس فن کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس نے 2-4 تقریریں کہیں سے رٹ لی ہیں، سن لی ہیں، یا اس نے کچھ 2-4 اسفار کیے ہیں، اور ان اسفار کی وجہ سے عوام میں اس کا ایک نام ہو گیا ہے، جس کے بعد اس نے پھر اپنے آپ کو ایک سیلیبریٹی کے طور پر متعارف کروایا اور بیچنا شروع کر دیا اپنے فن کو۔ تو فن بیچا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے پیسہ آ رہا ہے، صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کی منزل کیا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سٹیبل کرے اور باقی لوگوں کو صرف خواب ہی دکھاتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی نقطہ نظر سے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، کسی کو طب کا علم دیا ہے، شریعت کا علم ہے، یا جو بھی ہنر ہے،
اس پہ پیسے لینا ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہے، اس کی گنجائش ہے، اور چاروں فقہ میں ہے اور سلف کے نزدیک بھی ہے، قرآن و سنت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ معلم، انما بعثت معلما، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، تمام انبیاء معلمین ہیں، ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ سارے معلمین ہیں۔ ضروریات زندگی کے جو ہے ایک مجبوری کی وجہ سے تھوڑا بہت انہوں نے مشاہرہ یا تو ریاست سے لیا ہے یا پھر کسی متعلقہ ادارے سے یا متعلمین سے بھی، لیکن جو لوگ اس کو ایک تجارت بنائے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں، تو یہ ایک بہت برا رجحان ہے، اور اس کی وجہ سے تعلیم علم کی بھی ایک بے حرمتی ہوتی ہے، اداروں کی بھی، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہے کہ اب جو علوم ہماری ضرورت ہے دینی اور دنیاوی، اگر مارکیٹ میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے تو اس کی طرف طلباء کا رجحان بھی نہیں ہے، اساتذہ کا بھی نہیں ہے، وہ ادارے بھی ترقی نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو اپنا مقام ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، اور ان کے ہمارے مقابلے میں غیروں کا جذبہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک بہت غلط رجحان ہے اور چل پڑا ہے ہمارے ہاں، اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے اپنا فیض پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے فضل، تو اللہ کا فضل ہے نا، علم کو۔ ورنہ فوکس اسی پر جی میں ہونا جیسے چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا، علمنا صنعۃ لبوس لکم، وہ لباس بناتے تھے، زریں بناتے تھے، جو ایک بظاہر دنیاوی کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہم نے ان کو سکھایا، اور وہ جب اس کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے، یعنی جیسے ہم علم و فضل کہتے ہیں نا، تو یہ فضل ہے، اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں، اس کو اللہ کا فضل سمجھے۔ آپ اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنی طرف اس کی نسبت کہتے ہیں کہ میری قابلیت ہے، میری مہارت، میری محنت ہے، فلاں فلاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا جو معاملہ ہونا چاہیے پھر وہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، معاشرے کا بظاہر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے کمزور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم ترین طبقہ ہے وہ بچے ہیں ہمارے، جو مستقبل کے معمار ہیں۔ ان بچوں کو ہم اس وقت تعلیم اور تربیت کے نام پر جو کچھ دے رہے ہیں، آپ اپنے طویل تعلیمی تجربے کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان بچوں کی عمر کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ بات پوچھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کی زندگی میں جو پہلے 5 سال ہیں بالعموم، اور پہلے 36 مہینے یعنی 3 سال، یہ بنیاد بنتے ہیں۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کی یہ بلڈنگ ہے تو اس کے نیچے بنیاد ہے۔ اچھا، وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، جتنی درست ہوگی، تو بلڈنگ کی شکل و صورت اسی طرح سے ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ بنیاد کا ایک پتھر یوں آپ نے ٹیڑھا رکھ دیا تو جتنی آپ اور اینٹیں رکھتے جائیں گے اس کی دیوار ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بات ہمیں اپنے والدین کو سمجھانی بہت ضروری ہے، اساتذہ کو سمجھانی بہت ضروری ہے کہ بچوں کی زندگی میں جو پہلے 5 سال ہیں وہ بنیاد اور سٹرکچر بناتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے ہم نے ایک گھر بنایا ہے تو پہلے ہم اس کا نقشہ بناتے ہیں، نقشہ بنا کے اس کا ایک سٹرکچر بناتے ہیں۔ اچھا، اس پہ صوفے بھی رکھنے ہیں، اس میں پردے بھی رکھنے ہیں، مگر یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ ابھی گھر بنا ہی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر صوفے لا کے رکھنا شروع کر دیں، اس کچی زمین کے اوپر جس میں بھی۔ تو جو ایکڈیمک ایجوکیشن ہے، جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تعلیم کے نام پر، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بنجر زمین کے اوپر ہم صوفے رکھنا شروع کر دیں۔ 5 سال کی عمر میں اس بات پر تمام علماء کا بالکل اتفاق ہے، جو کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے استاد ہیں، کہ 5 سال کی عمر تک فارمل ایجوکیشن بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر بچے کیسے سیکھیں؟ 5 سال میں جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے ایک تجربے کے طور پر، وہ بچوں کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ فرض کریں ہم مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے سب بچے نماز کے عادی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے ان کو کہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز کے یہ فضائل ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچے کے اندر صحیح غلط کا پیمانہ ہی نہیں ہوتا، موریلٹی کا کوئی پیمانہ، آپ اس کو اس بات پر قائل ہی نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھنا چونکہ ثواب کا کام ہے لہذا تم پڑھو۔ اچھا، پھر ہم نماز کا عادی کیسے بنائیں؟ وہ بچہ جو آنکھ کھولتا ہے، ابھی اسے 2 مہینے عمر ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے تو گھر میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ابا اور چچا اٹھتے ہیں اور باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی گیلا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی گیلا ہوتا ہے، اور وہ ٹوپی لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ امی کسی وجہ سے اگر دوپٹہ اترا تھا تو فٹافٹ دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں، پھر وہ بھی اس طرح آ کے کپڑا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے گھر میں میری پوتی کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کی عمر جب 1 سال اور 2 مہینے تھی، جب وہ بمشکل کھڑا ہونا اس نے شروع کیا تھا، تو ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا
تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے آ کے چپ کر کیسے کھڑی ہو کے مجھے دیکھنا شروع. اچھا اس بچی کو ہم نے ایک دفعہ بھی نماز کے لیے نہیں کہا, تو مجھے وہ پتہ نہیں چلا, میں سجدے میں گیا تو میری بہو نے وہ تصویر کھینچ لی اور بعد میں مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے. تو جو آپ ہمیں بات کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے. تو اگر ہم ان کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں, دیانتدار, سچا, جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں, ماحول کے طور پر گھر میں پیدا کر دیجئے, ادارے میں پیدا کر دیجئے. 5 سال کی عمر میں بچے اس کو اس طریقے سے سٹرکچر بن جائے گا. ہاں 5 سال کے بعد اب پھر ہمیں ان کو ایک تلقین, ان کو ایک دعوت, ان کو ایک طرح کا بٹھا کے ان کے اندر ڈسپلن کرنا, اور جو فردر آپ نے صوفہ رکھنا ہے, پردے رکھنے ہیں, پھول کی آریاں لگانی ہے, وہ اس طرح سے کرنا ہے. تو لہٰذا اس وقت میں کہتا ہوں اگر ایمرجنسی لگانی ہو پوری دنیا میں, خاص طور پر اور پاکستان میں بھی, بہت پہلی ایمرجنسی یہ ہے کہ ہمیں ماؤں, والدین کو یعنی ماں باپ کو, اور خاص طور پہ ماؤں کو یہ سکھانا ہے کہ بھئی جب اللہ آپ کو اولاد دے تو پہلے 5 سال کے اندر آپ سمجھیے کہ آپ کے اوپر ایک طرح کا رمضان شریف آ گیا ہے, آپ کے اوپر ایک پابندی آ گئی ہے کہ آپ نے ایک خاص طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا ہے. یعنی اپنے آپ کو ان کے لیے رول ماڈل بنائیں, آئیڈیل بنائیں, اور وہ ہم سے سیکھیں گے. اور 5 سال کے بجائے عظیم صاحب اگر ہم 2 سال اور اوپر لے جائیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کی جائے اور نہ پڑھنے پر پھر 10 سال میں باز پرس کی جائے. لیکن اس میں پھر ایک بات آتی ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو نماز کا حکم دے رہے ہیں نا تو آپ ان کو نماز سکھا چکے ہیں. یعنی 5 سال کے بعد ظاہر ہے 1-2 سال تک آپ نے نماز سکھائی, اور اب عمل کی بات آ رہی ہے. نماز وہ سیکھ چکے ہیں, طریقہ بھی, الفاظ بھی, ساری چیزیں, اور اب 7 سال کے بعد ذرا اور یعنی یہ 2 سال یوں سمجھ لیں کہ ان کی یا نرمی کا ایک معاملہ رہے, سکھانے کا اور نرمی کا, اور پھر 7 سال کے بعد ذرا سی سختی, وہ جو بلوغت کے بعد کی سختی ہے اللہ کی طرف سے مکلف تکلیف میں ڈالنا, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے ایک مشق ہے وہ 7 سال کے بعد سے شروع. میں مجھے اجازت تو میں کہ یہ جو سختی ہے نا جی, اس کے لیے سائنٹیفک ورڈ ہے ڈسپلن. جی بھائی دیکھیں نا, 8 بجے سب نے ناشتے کی میز یا دسترخوان پہ آ جانا ہے, تو بھائی سب نے آ جانا ہے. اچھا اب یہ ہے سختی کی یہ ڈیفینیشن. اچھا اس میں وہ ابا کے لیے بھی ہے, امی کے لیے بھی ہے, دادا کے لیے عذر ہے, دادا کے لیے عذر ہے, اور وہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا دادا اس لیے نہیں آ سکتے کہ دادا کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے, تو ان کو ہم ناشتہ وہیں دیتے ہیں. تو یہ والی سختی. اور دوسرا جیسے حضرت نے فرمایا کہ 5 سال اس کی تربیت کا عمل اور سارا, اس میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے جو چیز مرغوب ہوگی وہ ان کی عادت بن جائے گی. ہمارے ماؤں کو شکایت ہے کہ بچے کتابیں نہیں پڑھتے. کئی دفعہ مجھ سے آتے ہیں نا, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آخری دفعہ کتاب کو پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں پڑھی. اچھا تو میں نے کہا اگر آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو یہ عمل آپ کے بچے کے لیے مرغوب عمل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہم بچے کو کروانا چاہتے ہیں, مثلا فرض کریں آپ جو حضرت نے دعاؤں کی بات کی, اب یہ ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کرنی چاہیے, ایک تحدیث بھی نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے, لیکن میرے اب جو گرینڈ چلڈرن, پوتے نواسی ہیں, اب میرا نواسا ہے. اچھا وہ حالانکہ ملک سے باہر رہتے ہیں. اب وہ میری بیٹی جب اس کو دودھ پلائے گی تو پہلے کہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یا کہے گی ٹھہریں میں ذرا وضو کر رہا ہوں پھر میں دودھ پلاتی ہوں. اچھا اب وہ اس کا عمل جو ہے نا, یہ کرنے کا, یہ عمل کرنے کا, وہ یہی اس کو سکھانا ہے. اچھا اور خود وہ زور سے کہے گی اللہم بسمک اموت واحیا سونے سے پہلے. اچھا خود وہ کہے گی غفرانہ کا عذاب العذاب عافانی, زور سے کہے گی. تو اس طرح سے. دوسرا میں آپ کو ایک اور تجربہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہیں پڑھا کہ ایک آدمی تھا تو اس نے گٹار جو بجانے کا وہ ماہر تھا, تو اس نے اپنی اہلیہ پر تجربہ کیا کہ 3 سال کی پریگننسی کے بعد اس کے یہاں لگا کے نا ہیڈ فون, تو وہ گٹار کی آواز سناتا ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا. اور وہ جو بچہ پیدا ہوا تو 2.5 سال کی عمر میں وہ گٹار بجا سکتا تھا. جی یہ بات میں نے اپنی بیٹی کو بتائی, تو جب اللہ نے اس کو, وہ حمل سے تھی, تو اس نے مجھے بتائے بغیر یہ کرنا شروع کیا کہ 3 سال کی پریگننسی کے بعد اس نے ہیڈ فون لگا کر سورہ رحمان لگانی شروع کر دی. یہ میں اپنے گھر کا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. اچھا اب وہ ہر روز, اچھا اب وہ جو بچہ, اب وہ تقریباً 5-6 مہینے کا ہے بچہ. اچھا اب وہ اس کو سناتی ہے قرآن, تو وہ چپ کر کے سنتا ہے ایسے. اچھا بچوں کو کچھ بھی لوری بھی دیں تو وہ بچہ چپ کر کے سنتا ہے. جو ہی سورہ رحمان جو ہے وہ آن ہوتی ہے نا, اس بچے کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں, وہ بالکل ایسے ایسا ہو جاتا ہے. اچھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہ صرف تربیت کا عمل ہمیں چاہیے جب بچہ دنیا میں آ جائے, اس سے پہلے اس کی ماں اور باپ کے اطوار کیا تھے, عادات کیا تھیں, اخلاقیات کیا تھے, خوراک کیا تھی, حلال حرام کا کیسے وہ خیال رکھتے تھے, یہ اس وقت سے میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ نسل تیار ہوگی جو کہ پھر پوری دنیا میں امت کا کام کو سنبھالے گی انشاءاللہ العزیز. جی
اس کے بعد 7 سال کی عمر میں بچہ یعنی اسکول میں داخل ہوگا. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے 2.5 سال کی عمر 3 سال کی عمر میں بچہ اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کی شفقت سے اور خاص طور پر والدہ کی گود جو اولین تربیت گاہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. پھر پلس ایک دوسرا ظلم جو میں سمجھتا ہوں بچوں کے اوپر، بلکہ میں 2 کو ایک ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ٹائم بڑا لمبا ہوتا ہے، 5 سے 6 گھنٹے بچے کو اسکول میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ بھی بالکل پابند ہو کر بیٹھتا ہے. ظاہر ہے ٹیچر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز جس کو میں ظلم کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کتابوں کا اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ اب بچوں کی کمریں دکھنے لگ گئی ہیں. اور وہ باقاعدہ، آپ تو ماشاءاللہ فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ اس چیز کو زیادہ ایڈریس کریں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی طرف کون توجہ دے گا اور کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، آپ ہو سکتا ہے میری بات سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بڑی دقیانوسی بات کر رہے ہو بھائی، بڑی پرانی بات کر رہے ہو. دیکھیے، بنیادی طور پر نا بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اسکول، اکیڈمی، یہ ایک ضمنی مدد کے ادارے ہو سکتے ہیں تو ایک رخ پر، لیکن بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری. اچھا، اب یہ ہے کہ جی لڑکیاں اپنے کیریئر کو کیوں نہ پرسیو کریں؟ اگر بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہ بزنس مین بنے، بزنس وومن بنے، وہ کیوں نہ کرے؟ اب یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر درست ہیں. ہم بچیوں کو چاہتے ہیں کہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں، بچے بھی مین سٹریم پہ آئیں. لیکن یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ ایک والدین کامیابی چاہتے ہیں نا، اس لیے اپنے کیریئر کو پرسو کر رہے ہیں. والدین کی کامیابی کچھ عرصے کے بعد جو میسر ہوگی نا، وہ ان کی بچوں کی کامیابی کے سلسلے میں میسر ہوگی. ایسی ہزاروں کہانیاں موجود ہیں کہ جس وقت ایک 23 سال کے لڑکے اور 22 سال کی لڑکی کی شادی ہوئی، 1 سال بعد ان کے بیٹا پیدا ہوا. دونوں کے دونوں اپنے کیریئر کے اس فیز میں تھے. اس میں وہ جو 5 سال کا پیریڈ تھا وہ بچے کی تربیت نہ ہو سکی اور وہ ساری زندگی اس بات پر پچھتاتے رہے. تو میری تو یہ سجیشن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہت پرانی دقیانوسی بات، کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے ہی کچھ نہیں. تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ایک پلان بنائیں، اور اس پیریڈ کے لیے ماں باپ میں سے دونوں ایک کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ایسے میں ہمارے معاشرے میں ایک اللہ کی نعمت ہے کہ کچھ خاندان میں بعض کا دادا دادی ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے ہونے سے تربیت میں بہت مدد ملتی ہے، اس بات پہ مدد ملتی ہے. لیکن میں اس بات کو بہت ہی زور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شدت کے ساتھ، کہ جب اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو کم از کم اس کے 5 سال میں اگر ایک خاتون کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑے تو وہ پہلے تھی کہ بزنس وومن تھی اور اب کہتے ہیں ہاؤس وائف ہے. تو ہاؤس وائف نہیں بنی، اب اس کے عہدے میں ترقی ہو گئی ہے، اب وہ نیشنل بلڈر بن گئی ہے، کیونکہ وہ قوم کو بلڈ کرنے والی بن گئی. اور اس کو قطعاً وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بیکار بیٹھی ہوں، آپ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. اچھا، لیکن ضروری نہیں کہ بیٹا بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا بریک لے لے اور وہ ذمہ داری لے، دونوں آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں. لیکن بچے کو 5 سال کی عمر میں صرف اور صرف اسکولوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، اور ذہن میں یہ سوچنا کہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں اب روٹی پکانے کی ماں نہیں پکاتی تھی، اس لیے کہ ماں روٹی پکانے والی 10,000 روپے میں مل جاتی ہے، خود اتنی دیر میں وہ 2 لاکھ کما لیتی ہے، تو وہ روٹی پکانے والی کوئی اور لے لے. یہ ایک طرح کی تمثیل نہیں ہے کہ پہلے بچے کو چونکہ خود تربیت کرنی تھی تو اب کوئی بات نہیں، 25,000 روپے میں اسکول مل جاتا ہے. تو یہ دونوں ایک جیسی باتیں نہیں ہیں. جس طرح سے آپ کھانا پکانا، جھاڑو دینا، صفائی کرنے کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کو کسی صورت بھی ہم آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. تو یہ میرا خیال ہے. یعنی تربیتی حوالے سے والدین کو ہی اپنے آپ کو مکمل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور ان کو وقت دینا چاہیے، جس کو آپ کے لفظوں میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل پر کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا، اور جس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور دوسرا، جس سے حضرت نے ایک بات فرمائی تھی نا، جو جب ہم شروع میں آپ موٹیویشن پہ کہہ رہے تھے، بنیادی طور پر ایک معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی آئی ہے، اور اس خرابی میں ہم خود بھی متاثر ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کے جیسے انجیکشن لگا دیتے ہیں نا، ہم نے بچوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ بیٹا اس دنیا میں پہلی قدر پیسہ ہے. جی. اور چونکہ پیسہ پہلی ویلیو ہے، اس لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں. جبکہ بچوں کے اور ہمارے اپنے ذہن سازی میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ پیسہ بہت ضروری ہے ایک ذریعے کے طور پر. یہ ایک کشتی ہے جس پہ بیٹھ کے دریا پار کرنا ہے. اگر ہمیں دریا پار نہیں کرنا تو کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ایک مین ہے، ایک ذریعہ ہے ایک پرپز کو حاصل کرنے کے لیے. اور ہمارے ملک میں خاص طور پر پچھلے 30-40 سال میں یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ ہم نے 2 غلطیاں کی ہیں. ایک، پیسے کو پہلی قدر کے طور پر اپنا لیا، اس لیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے،
اگر آپ کہیں کہ سچ بولنے والا بڑا ہے تو ہر بندہ سچ بننے کی کوشش کرے گا, سچا بننے کی. اور اگر ہم یہ کہیں پیسے کی بنیاد پہ بڑا ہے تو ہر بندہ پیسہ چاہے. اور دوسرا, ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا. آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے, میرا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ آئے گا, میرا بیٹا ایف ایس سی میں اتنے نمبر لے گا, میرا بیٹا پھر فلاں امتحان پاس کرے گا, پھر یہ امریکہ جائے گا, زبردست کرے گا, وہ بہت ترقی کرے گا. لیکن فرد فرد کے لیے تیار ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں اپنی بچوں کی تربیت میں بدلنے کی ہیں. پہلے ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو رہی ہو جس سے پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہو, جس سے پیسے کا بڑا ہونا جھلک رہا ہو. پیسے کا ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ سواری جو مرضی پہنیے, کپڑے جو آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی ہے کہ بیٹا تم نہ جانوروں کی طرح صرف اپنی دیکھ بھال کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, تم اس پوری دنیا اور پوری, اور پھر اگر تم کوئی بھی ہوتے تو یہ بات تھی, لیکن تم تو اللہ کے نبی کے امتی ہو, تمہارے ذمے تو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے. تو تعلیم کا مقصد اگر مختصر لفظوں میں ہم بیان کریں تو کیا ہے؟ اس کے لیے جو ایک ویسٹرن ڈیفینیشن ہے نا جی, جو کہ اس میں ایگزیکٹ ورڈ یہ ہیں کہ پرپز آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ اے کریکٹر. پرپز آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ. کردار کی تعمیر. کردار کی تعمیر. آپ دیکھیے, مجھے ایک بات عرض کی ہے, میں عرض کرتا ہوں, ایک موٹر سائیکل پہ ایک آدمی جا رہا ہے, ایک اور موٹر سائیکل پہ آدمی جا رہا ہے, آگے ان کا ٹکرائے وہ کسی اور موٹر سائیکل کے ساتھ. اس پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے, اور اس پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دھوبی ہے. جب دونوں کا موٹر سائیکل ٹکرائے گا, اب ہم خود فیصلہ کریں کہ دونوں کا کیا رویہ ہوگا. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جو دھوبی ہے وہ عاجزی سے بات کرے گا, وہ جو پڑھا لکھا وکیل یا ڈاکٹر وہ ہے وہ کہے گا تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ ہونے میں اس کے کردار کی کوئی تشکیل نہ ہوئی. تو ایکچولی یہ جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں, یہ تو پیسہ کمانے کا ایک ہنر سکھانے کی ایک ٹیکنیک ہے, اور وہ بھی بہت سکسیسفل نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی ایسی ہے کہ لوگ ڈگریاں لے کے نوکریوں کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں. تو ہمارے تعلیمی نظام کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا, میں اور آپ کوشش کریں گے, سب لوگ. لیکن یہ جو میں نے دو چیزیں سامنے رکھی نا, ایک تو بڑا لمبا ٹائم چھوٹے بچوں کے لیے, تو کیا اس کے متبادل کے طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو 2 گھنٹے کی تعلیم دی جائے, 3 گھنٹے کی تعلیم دی جائے, اور اس کے اتنا لیے سارا جو سلیبس ہے اس کے بجائے اس کے لیے ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, آپ نے ان کو سنا ہوگا. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی 7 سال کی عمر تک بچے کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے. اچھا, لیکن یہ پریکٹیکلی ہمارے ہاں اس کو پریکٹیکل شکل میں کرنا, کیونکہ والدین اتنے تربیت یافتہ نہیں ہوتے, تو اس لیے شاید ابھی ممکن نہ ہو. لیکن جن ملکوں میں یہ ہے نافذ العمل, تو وہاں 6-7 سال کی عمر میں کوئی امتحان نہیں ہوتا, کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا. جیسے فن لینڈ کا تعلیمی نظام پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے, اس میں 7 سال کے بچوں میں کوئی امتحان نہیں ہوتا, اس کو کسی قسم کی کوئی اس پروسیس میں نہیں ڈالا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا, کہ ہمارا ماحول بھی کافی خراب ہوتا ہے, اس میں ماؤں کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی کہ 7 سال تک گھر میں ان کو کسی غلط ماحول سے بچانا, کم از کم ایک تعلیمی ادارے میں جانے میں یہ ایک اصل میں جب ہم ہوم ایجوکیشن کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ہم سوشلائزیشن سے روکیں گے, ان کو وہ تمام ہنر سکھائیں گے. مثلاً ان کو ہم پارک میں لے کے جائیں گے, ان کو ہم اپنے عزیز و اقارب کے پاس لے کے جائیں گے, ان کو ٹائم دینا ہے. اور اس کے لیے ہم نے نا ایک, ہمارے سلمان صاحب نے ایک بتائی تھی بات, تو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ آپ بچے کی لسٹ بنائیں, اس عمر تک وہ یہ اوزار استعمال کرنا اس کو آنا چاہیے, اس عمر میں ان لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے, اس عمر میں ان جگہوں پر جانا. اور ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ ہوم سکولنگ کرتے ہیں نا, وہ کہیں بھی ایکیڈیمکلی باقیوں سے پیچھے نہیں ہوتے. اسکول میں جو وہ سیکھتا ہے کام سمجھ کے سیکھتا ہے, یہاں اس کو وہ کھیل سمجھ کے سیکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل نابلد رکھا جائے, وہ بلکہ زیادہ طریقے سے سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو پولو گیم ہوتی ہے تو اس میں ایک گھوڑا ہوتا ہے اور اوپر ایک سوار بیٹھا ہوتا ہے. گھوڑے کے لیے یہ نوکری ہے, سوار کے لیے یہ کھیل ہے. تو جب ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے نوکری ہے. جب اس کو وہ ایک کھیل کی طرح سے کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک رغبت اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس طرح دین سے محبت, اخلاقیات سے محبت, کتابوں سے, علم سے محبت, یہ سب ایک رغبت کے طور پر بچے میں ڈالنا ضروری ہے. اس کے لیے پھر والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. اسی کا نام پیرنٹنگ نہیں ہوگی. اچھا, اس پر ایک بات جو اشکال آ رہا ہے ذہن میں, بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کی تربیت گھر میں ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی کی تربیت نہ ہو اور وہ ایک غلط ماحول سے آ جائے تو پھر تعلیمی ادارے کا یا استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے. جیسے اب سیرت نبویہ ہے نا, وہاں تو بڑی عمر کے لوگ آئے اور ایسے سدھر گئے کہ خود نتیج و راہ پہ اوروں کے بن گئے, اوروں کے رہبر بن گئے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک منشا بھی تو ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی محنت بھی ہے. تو اس میں پھر ادارے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بالکل جو آپ نے اشکال کا ذکر کیا ہے نا, بالکل ہم استاد کی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہیں کر رہے, اور ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے. تو بے شک جب بچہ 4-5 سال کے بعد وہ آئے گا
تو ہماری توقع یہ ہے کہ ہمارا استاد جو ہے وہ صرف استاد نہیں ہوگا، وہ استاد سے مدرس ہوگا، مدرس سے مربی ہوگا، تو اس لیول پر ہوگا. تو جب معاشرے کے اندر ہم تبدیلی لائے گی نا، تو جس طرح والدین کی تربیت ہوگی تو استاد کی بھی تربیت ہوگی. تو وہ جو ادارے کے مسئلے یہ ہیں کہ جس طریقے سے ماں باپ اپنی دنیاوی ذہن کے ہیں، بدقسمتی سے استاد بھی اس میں ہیں. لیکن جب انشاءاللہ پورے معاشرے کا لیول، جیسے ایک تالاب کا لیول اوپر ہوتا ہے نا، تو پورا لیول اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں پورے معاشرے پر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم اداروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. والدین، لہٰذا اگر تربیت کو کہا جائے، پہلی تربیت والدین کی، دوسری اساتذہ کی، کیونکہ دوسرا سٹیپ پھر وہ اساتذہ کا ہے، کیونکہ بچہ پھر وہاں جائے گا. اور تربیت کو اولین فوقیت دی جائے گی، تعلیم اس کے بعد، یا دونوں ساتھ ساتھ. تعلیم اس کے ضمنی نتیجے کے طور پر خود لیا جائے. اچھا، ہمارے ہاں جو اتنی طبقاتی تفریق ہے تعلیم کے حوالے سے، او لیول اور اس کے بعد پھر پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ اداروں میں پھر بہت سارے ادارے ہیں، کیٹیگریز ہیں، اس کے بعد پھر سرکاری ادارے ہیں. تو یہ جو طبقاتی تفریق ہے، اس کے معاشرے پہ کیا اثرات؟ بہت برے اثرات ہیں. اس سلسلے میں ایک بات کی گئی کہ سب بچوں کا ایک ہی نظام کر دیا جائے. تو کسی نے یہ مثال دی کہ آپ جو ریلوے اسٹیشن ٹرین ہوتی ہے نا، اس میں ایک اے سی والا ڈبہ ہوتا ہے، ایک اس میں فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک بالکل پھٹوں والا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ساری پھٹوں والی کر دی نا، تو جو اے سی والے ہیں وہ اس گاڑی میں بیٹھیں گے، وہ اپنی کار پہ بیٹھ کے جائیں گے. لہٰذا اس طبقاتی تقسیم کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے. البتہ اس ٹرین میں بیٹھنے والے سارے لوگ حفاظت سے ایک ہی وقت میں منزل پر پہنچ جائیں، جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں لرننگ آبجیکٹیوز. بچہ جو ہے وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، بچہ کسی او لیول والے سسٹم میں پڑھ رہا ہو، کسی پرائمری میں پڑھ رہا ہو، جو لرننگ آبجیکٹیو اہداف تعلیم ہیں وہ سب کے ایک ہی. یعنی وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا بھی منزل پہ اسی طریقے سے محفوظ پہنچ جائے. تو اگر اس کا جواب یہ ہے کہ تو اگر اہداف تعلیم متعین ہوں اور پتہ ہو کہ اس تعلیم کے بعد 10 سال وہ یہاں سے گزر کے جائے، یہاں سے گزر کے جائے، یہاں سے گزر کے جائے، تو کردار کے لیول پر وہ اس لیول پر منیمم ان کو ہونا چاہیے. تو یہ تعلیمی نظام کا ایک کام ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پر نہ تو کوئی تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی اس پر کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ کوئی ایسا. اور اب تک انڈسٹری کے طور پہ باقاعدہ ایجوکیشن کو لیا گیا، لیکن اور انشاءاللہ میں اور آپ کے بعد تو یہ انڈسٹری بہت زیادہ پھیلی ہے، اور پھر آن لائن. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے. ہم لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے، پیرنٹ سے بات کریں، اور ہم آہستہ آہستہ یہ فضا کا. اب دیکھیں آپ کے ادارے میں یہاں آیا ہوں تو یہاں اتنی میں نے سنا تھا بہت، لیکن یہاں آپ کے جامعہ بنوریہ میں آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہاں آپ نے ایک تعلیم کو، کردار کو، ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے کر دیا کہ پوری دنیا سے لوگ کھنچ کھنچ کے آ رہے ہیں. تو اگر ایک ادارہ بن سکتا ہے تو اس طرح کے اور ادارے کیوں نہیں بن سکتے؟ اپنے طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، باقی ہمیں حکومت سے یا اداروں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس سلسلے میں پھر میرا نا بہت ہی شدت پسندانہ رویہ وہ یہ ہے کہ آپ جس کو مرضی ملک کا حکمران بنا دیں، وہ زیادہ سے زیادہ 10% تبدیلی لا سکے. جب تک نیچے سے سوشل چینج نہ ہو، جو نبوی طریقہ ہے نا، ایک ایک فرد تبدیل نہیں ہوگا. حکومت کا بھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا جب شراب کا حکم آیا تو وہ اتنا ایمان بن چکا تھا کہ حلق میں انگلی ڈال کے لگا. اگر اس سے پہلے اگر اس کا آرڈر آ جاتا تو شاید وہ شراب نہ چھوڑتے. تو اس لیے حکومت ضرور اچھے حکمرانوں کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اصل میں ایک ایک گلی میں رہنے والا ایک ایک فرد ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور اچھا، اور دوسرا سے آپ نے آج ہم شروع کریں گے تو کم از کم 20 سال بعد اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن قوموں کی زندگی میں 20 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ جو ہمیں ولایت نظر آتا ہے نا، اتنا چمکتا دمکتا، 400 سال لگے ہیں اس کو اس طرح بننے میں. تو قوموں کی تاریخ میں ہمارے 70 سال تو ہوئے ہیں ابھی تو ہم ایکچولی پاؤں چلنا شروع ہوئے ہیں. تو اگلے 10-20 سال کے اندر اس لیے مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کا کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں، پاکستان کا کیوں نہیں کچھ بنے گا؟ انشاءاللہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں، فکر والے لوگ موجود ہیں. پاکستان کے اندر اتنی معدنیات ہیں، اتنی ہیومن ریسورس ہے، پاکستان کے اندر اتنے وسائل ہیں. صرف یہ کہ ہم اپنی نا امیدی کو چھوڑیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ منتظر ہیں کوئی آئے گا، مسیحا آئے گا، اوپر سے کوئی آئے گا. ہم خود بسم اللہ کر کے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اور آپ دیکھیے گا بہت جلدی انشاءاللہ ان بچوں کی تو انشاءاللہ عمروں میں ان بچوں کے بھی سفید بال نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں تبدیلی آ جائے گی. ہو سکتا ہے میں نہ ہوں اس وقت، لیکن مطلب میرے لیے پھر بھی اطمینان بہتری کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے چینل کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور ورکشاپس ہو رہی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، سارا سلسلہ ہے. تو ہر شخص کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کردار ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. جزاک اللہ. السلام علیکم.